اسلام ملت اسلامیہ میں سنیت کی پہچان، فخر اہل سنت، ناصی اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی الخادمی ملتجی ہوں مسند خطابت میں تشریف لائیں، اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو جلا بخشے۔ احباب وقت نہیں لیکن بار بار دوست کہہ رہے تھے کہ دو تین نعرے لگانے آتے ہیں، اس لیے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، اتنے فلک شگاف نعرے ہونے چاہیے کہ آپ کی آواز پیر عباس علی شاہ صاحب کے مزار کے گنبد سے ٹکرا کر میرے داتا حضور سے بغداد، بغداد سے نجف، نجف سے مدینہ، کوئی ہاتھ نیچا نہ رہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ غیظ میں جل جائیں منکروں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، نعرہ تکبیر، کوئی ہاتھ نیچے نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آہد میم کے پردے میں ہے جلوہ گر، کیسے کوئی سمجھے گا بشر، ایک نور کی تجلی سے غش کھا کے گر پڑے، یہ سمجھنے کی بات، ایک نور کی تجلی سے غش کھا کے گر پڑے، ارے موسیٰ بھی تھے بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے، آہد میم کے پردے میں ہے جلوہ گر، رتبہ میری سرکار دا کیسے سمجھے گا کوئی بشر، میں اپنی نقابت کا مقطع دے رہا ہوں، آہد میم کے پردے میں ہے جلوہ گر، رتبہ میری سرکار دا کیسے سمجھے گا کوئی بشر، اہل خرج یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، ارے بعد از خدا بزرگ تو کیسا مختلف، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مسلک حق اہل سنت، علماء اہل سنت، نواں گراں شریف، آستان علیہ نواں گراں شریف، آستان علیہ نواں گراں شریف، ارے جیوے 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 جیوے، والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا ذرتها ومن علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي. ٹھیک ہے، ایک بار پڑھا ہے، بس ایک بار مزید پڑھیں گے، لیکن کوئی زبان بھی خاموش نہ ہے. جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہتے ہیں گونج پڑ جائے گا، ایک زبان بھی خاموش نہ ہے، صرف ایک بار پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی. ٹھیک ہے، اور کوشش فرمائیں اپنا مزاج بنا لیں کہ جیسے کہنے پہ آپ نے دوسری بار پڑھا ہے نا، بغیر کہیں پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، اور جس دن حضرت جی آپ نے بغیر کہے پہلی بار اس طرح پڑھنا شروع کر دیا نا، سمجھے پھر ہمارے اچھے دن بھی شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر درود بھی اور ذکر بھی کہہ کے کروانا پڑے تو پھر میں اب کیا لفظ بول سکتا ہوں اس پہ. اللہ حضرت شاید آپ میں سے کسی کو غصہ لگا ہو بھائی مولوی نے کیوں پڑھا ہے. اللہ میں نے صرف آپ کو پڑھنے کو کہا ہے. محبوب علیہ السلام تو فرماتے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. تو سچ بتائیے گا، جس طرح ہم نے پہلی بار پڑھا تھا، چلو میں کہتا ہوں دوسری بار بھی ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے. ٹھیک ہے جی، ہماری یہ دیوانگیاں کہیں کھو گئی ہیں، آپ ان کو تلاش کریں. ٹھیک ہے، اللہ جس کو تلاش کرنے کا حکم تھا ہم نے اس کو تلاش کرنا ہی چھوڑ دیا، اور جس کے لیے محبوب نے فرمایا تھا تو اتنی شدت سے اس کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے تجھے تلاش کرتا ہے. ہم اسے تلاش کر رہے ہیں، وہ ہمیں تلاش کر رہے ہیں، ہم اسے تلاش کر رہے ہیں، وہ ہمیں تلاش کر رہے ہیں. اور دعا فرمائے کہیں آپس میں مل جائیں. محبوب نے فرمایا اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے تلاش کرتا ہے. وہ مجھے تلاش کر رہا ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں، وہ میری ڈھونڈ میں نکلا ہے، میں اس کی ڈھونڈ میں نکلا ہوں. دعا کریں کہیں آپس میں مل جائیں. اور جس کو تلاش کرنے کا حکم تھا اس کو ہم نے ویسے بھلا دیا. اس لیے ماشاءاللہ آستانہ ہے، مزار مبارک ہے، قبلہ شاہ صاحب جلوہ گر ہے. میں بس آپ سے درخواست کروں گا کہ مزاج بنا لو کہ آپ کو کہنا نہ پڑے. ٹھیک ہے جی، جس دن آپ نے بغیر کہیں پڑھنا شروع کر دیا نا، اس دن سمجھ لینا آپ کے اچھے دن شروع ہو گئے. ٹھیک ہے جی، حالات آپ کے سامنے ہیں، پیٹرول آپ کے سامنے ہے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، بڑے بڑے جناب ٹیلی ویژن پہ پروگرام چل رہے ہیں، اینکر ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. وہ کہتا ہے اس طرح ہو گیا اس لیے ہوا، وہ کہتا ہے اس طرح ہوگا اس لیے ہوا، لیکن اصل بات کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے. اور وہ بات بتانے کے لیے کوئی گھنٹہ درکار نہیں ہے، بالکل مختصر بات ہے حضرت. اور وہ بات قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. کوئی دوسری بات نہیں ہے. جیو یہ وہ ایسے ویسے، اس نے پکڑا اس نے چھوڑا اس نے مارا اس نے، کچھ بھی نہیں ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. سیدھی بات، آسان بات، سچی بات. حضرت میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، زید کی ہو سکتی ہے، بکر کی ہو سکتی ہے، اینکر کی ہو سکتی ہے، ٹیلی ویژن کی ہو سکتی ہے. قرآن سچا ہے، قرآن سچا ہے، قرآن سچا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو آنا پڑے گا. حضرت وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. اور یہ حال ہمارا یہ ہے، محلے کا کوئی چھوٹا سا کان ٹوٹا ہو نا، ہم اسے متھا نہیں لگائیں گے. انہیں یار ٹھیک نہیں بندہ، ذرا ہماری کم فہمی، ہماری کم عقل دیکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے متھا لگائے کھڑے ہیں. متھا ہی ہے جی. میں حضرت جی یہ چھوڑ کے نا، اس سے پچھلا الیکشن ہمارے محلے کے ایک حاجی صاحب تھے، بڑے شریف النفس آدمی. کچھ ہوتا ہے نا کچھ احباب سیاسی مزاج رکھتے ہیں، حاجی صاحب کا کوئی سیاسی مزاج نہیں. میں نے ان کو اکثر و بیشتر نا وہ جو بنا تھا نا ان کا الیکشن ہال، میں نے حاجی صاحب کو اکثر اس پہ بیٹھے دیکھا. میں حیران ہوا، وہی حاجی صاحب اس مزاج کے بندے نہیں ہیں، یہ الیکشن ہال پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ چلو کہیں موقع ملے گا تو میں پوچھوں گا حضرت. وہ ایک دن موقع مل ہی گیا. میں نے عرض کیا حاجی صاحب آپ شریف آدمی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں جو الیکشن ہال پہ بیٹھا کو غلط آدمی ہے، مزاج نہیں ہے آپ کا یہ والا، تو آپ ہی الیکشن ہال پہ آج کل کیوں بیٹھے؟ ذرا جواب سنیے گا. مجھے آگے سے کہنے لگے مصباحی صاحب میرا بیٹا کوئی نہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک کی شادی ہو گئی ہے وہ اپنے گھر والی ہے، دوسری کی شادی بھی ہو گئی ہے وہ میرے پاس ہی رہتی ہے، میرا داماد باہر ہے، نواسیاں ہیں اور میں ہوں.
मेरी बिल्कुल दीवार के साथ इलेक्शन हॉल बना है। निकलता हूँ फिर भी, अब वापस आता हूँ फिर भी, मैं तो सिर्फ इसलिए बैठ जाता हूँ कि कहीं ये ना हो ये इलेक्शन हार जाए और गुस्सा मुझ पे निकालें कि बैठा ही नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए बैठता हूँ कि ये ना हो ये इलेक्शन जीत जाएं फिर भी मुझ पे गुस्सा निकालें, ये बैठा ही नहीं। मैं तो सिर्फ इनसे डरता बैठता हूँ। मैंने कहा वाह बंदे तेरी कैसी मत मारी गई, बंदे से तू इतना डरता है और रब से जरा भी नहीं डरता है। बंदे से तू इतना डरता है, तेरे रिज़्क़ का मालिक नहीं, तेरा खालिक नहीं, कुछ भी तेरा वो नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक वो जात नहीं चाहेगी। लेकिन क्या है, बंदे से कितना बंदा डरता है हज़रत। और अल्लाह कुरान में खुला कह रहे हैं वमन आरदा अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा फ़इन्न लहू मईशतन दंका, मैं उसकी मईशत को तंग कर दूंगा। इसलिए हज़रत जी 2-3 बातें करनी है, इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा हज़रत जी इसी रास्ते पे आना पड़ेगा जो हमारे बड़ों का रास्ता था। ये भी नहीं रौनक लगी है अज किसी कल प्यो की कबर से जाने को टाइम कोई नहीं है। क्यों इतने आए हो, तुसी नहीं आए हज़रत, उन्हें भेजे है क्योंकि मैंने दुनिया को दिखाना है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो मेरा जिक्र कर मैं तेरा चर्चा करूंगा। जिंदगी में मेरा जिक्र उसने किया, अब मेरी बारी है मैं उसका चर्चा करूंगा। मेरी बात याद रखिए। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा भाई अपनी अपनी जुबानों के ताले तोड़ दो यार। और वो जो महबूब ने फरमाया औ अंत मजनून, इस तरह अल्लाह का जिक्र करो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गए। वो दीवानगियां कहीं से ढूंढ के लाओ यार, तलाश करो उन बात उन्हीं दीवानगियों से बनेगी। हला अब तो ज्यादा ही मामला खराब हो गया ना, अब तो मामला हला 100 साल पहले भी इकबाल रो के कहते हैं ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शौखियां, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खुम है जुल्फ़े अयाज़ में। हम तो वैसे भूले बैठे हैं ना। कभी तारीख उठा के देखो, कभी कीमिया सादत पढ़ो, कभी इहयाल उलूम पढ़ो, कभी मुकाशफतुल कुलूब पढ़ो, कभी रसाला कुशैरिया पढ़ो, आपको पता लग जाए हमारे इस्लाफ ने किस किस अंदाज से अल्लाह और अल्लाह के रसूल से प्रीत लगाई है। ये हज़रत राबिया बसरी तरीकत में बहुत बड़ा नाम है हज़रत। देखा एक दिन सैयदा बैठी थी, दरमियान में पर्दा था, गुफ्तगू हो रही थी तसव्वुफ के मौजू पे, असरार और रुमूस की बातें हो रही थी। दौरान गुफ्तगू किसी शख्स ने शैतान का नाम ले लिया। आप हैरान होकर पूछती हैं ये शैतान कौन है? सारे लोग भी बड़े हैरान हुए, कोई हजरत राबिया जैसी शख्सियत को नहीं पता कि शैतान कौन है। या तो हम अपने बच्चों की इब्तिदा इससे करवाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या तो अगर पहला पारा तिलावत करना शुरू करें बिल्कुल इब्तिदा में आ जाता है इल्ला इब्लीस अकाना मिनल काफिरीन फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो हज़रत राबिया जैसी शख्सियत को नहीं पता कि शैतान कौन है। आगे से लोगों ने हैरान होकर अर्ज़ की सैयदा आपने शैतान का नाम नहीं सुना? आप आगे से जवाबन फरमाती हैं, मैं सवाल क्या हुआ सैयदा आपने शैतान का नाम नहीं सुना? आपने आगे से फरमाया तेरे मुंह से सुना, मैंने तो रहमान का सुना है। इसी रंग को हुज़ूर बुल्ले शाह ने बयान किया। आप फरमाते हैं सैयो नी मैनू रांझा सद्दो हीर ना आखो कोई, सैयो नी मैनू रांझा सद्दो हीर ना आखो कोई, सैयो नी मैनू रांझा सद्दो हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा हुई है। हाँ यार ये आज वक्त है हज़रत जी, ये चल रही है। और क्या फिर हज़रत ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के मलफूज आते हैं हज़रत, उसमें हज़रत ने लिखा है एक रात ना आधी रात का वक्त था, हज़रत राबिया के घर से शोर बुलंद हुआ, हाय प्यास हाय प्यास। ठीक है जी, लोग उठ बैठे और लोगों ने क्या समझा कि हज़रत राबिया को शायद प्यास लगी और घर में पीने को पानी नहीं है, औरत ज़ात है, कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए अपने सेन में खड़ी होकर ऊँची ऊँची कह रही हैं हाय प्यास शायद कुछ सुने और पानी ला दे। सारा गाँव उठ के पानी लेने निकल गया, अपने अपने बर्तनों में कुएं से पानी भरा वापस आ रहे थे। रास्ते में एक बुजुर्ग थे जो वासिलीन में से थे, उन्होंने रोक लिया, फरमाया किधर जा रहे हो? सब ने आगे से कहा हज़रत राबिया अपने सेन में खड़ी होकर ना ऊँची ऊँची कह रही हैं हाय प्यास। शायद सैयदा को प्यास लगी है और घर में पीने को पानी नहीं है, इसलिए ऊँची ऊँची कह रही हैं। औरत ज़ात हैं, रात को कुएं पे जाना मुनासिब नहीं जाना, इसलिए ऊँची ऊँची कह रही शायद को सुने तो मुझे पानी ला दे। तो ये सारे हज़रत राबिया के लिए पानी लेके जा रहे हैं। आप रो पड़े, आपने फरमाया चले हो ये वो प्यास नहीं जड़ी ताड़ी इस पानी ना बुझ जाए, ये वो दीद दी प्यास है, वो दीद नहीं बुझेगी। हैं कहाँ गई वो बातें,
کہاں گئیں وہ باتیں ہیں. اس لیے تو اقبال تب رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. نام رہ گئے باتیں رہ گئی کام نہیں رہے. سانو ہی حضرت کو خوش ہوئے نا سانو ہی خوش ہو کے بندہ ہے آؤ تانوں ذرا روٹی کھوائی اور میں یار کو روٹی تو 2 پیر اگے بھی پٹ لو روٹی رہ گئی ہے روٹی تو 2 پیر اگے بھی پٹ لو کہ روٹی رہ گئی ہے سارا کچھ. قربان جاؤں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اب خود فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی. نکلو ذرا روٹی جو باہر تھوڑا جہا اسی بہتے روٹی جو بڑھ گئی ہیں. فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی اور اس پہ بزرگوں نے کلام کیا کہ سیدہ نے 4 کیوں بنائی 5 کیوں نہیں بنائی. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ 4 اس لیے بنائی کیونکہ آٹا ہی 4 کا تھا. یہ فقر اختیاری تھا ان کا. کیا نہیں آ سکتا تھا اگر چاہتے تو جنت سے کھانا آ سکتا تھا لیکن مسلک تھا ان کا جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے بابا. ہاں یہاں تو جس کو پوچھو حضرت سارے عاشق بنی پھرتے ہیں. حضرت سلطان باؤ نے قلم ہی توڑ دیا فرمایا عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو. ہاں جی ایتھے سر دینا پینا میاں آج محکمہ عشق داخلہ لینا تو پھر پہلا سر ہے حضرت جی. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کنے ہو جتوال ویکھے راز مہیدہ لگے اوشے بننے ہو سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پننے ہو. عاشقی تو پتہ نہیں ہم نے کس چیز کا نام رکھ دیا. میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ. انہوں فرمان لگے مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ نہیں ہے ویسکوٹ شوسکوٹ لے جے نہیں ہے کسی کاچا پوا کے کھلار چڑھن گے نہیں ہے. عاشقی بچوں کا کھیل ہے. میں شادی کہتا ہوں عشق ایک کیفیت ہے عشق ایک لفظ ہے. خدا کی قسم ہے اگر عشق کو وجود دے دیا جائے وہ چیخ کے کہے تسی جھوٹے ہو حسین سچا کیفیت ہے. کہتا جو کرنا جب کرو میرے نال گلاں کال ہون گیاں جا کے. عاشقی بچوں کا کھیل ہے. یہ عشق ہے طاقت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے مل رضائیں. عاشقی ہے جی. ہاں جی. اور قربان جاؤں جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور پہ یہ چوڑا کیا کلام کرے گا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ میدان کربلا میں عمر کے لحاظ سے جو سب سے چھوٹے تھے وہ حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کی بھی طاقت اور زور کا یہ عالم تھا کہ لکھا ہے میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا. آپ کسی نہ کسی کی گود میں رہے. کیوں کہ یہ نہ ہو ان کو زمین پہ لٹائیں ایڑی رگڑے نیچے سے پانی نہ نکل آئے. آج زور نہیں وکھانا آج اے وکھانا ہے یار دی رضا سے راضی کی میں رہی ہے. بس عجیب ہی سلسلہ چلا. جنہوں پوچھو وہی عاشق ہے جنہوں پوچھو سارے عاشق ہوئے جنہوں پوچھو سارے عاشق ہوئے پھرے. اللہ حضرت جی حاجہ غلام فرید فرماتے ہیں عشق تے آتش دو ہی برابر عشق تے آتش دو ہی برابر اوے عشق دا تاں اتھے کھیرا آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. اب اس پہ مولانا روم لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میر معاویہ کی خلافت میں نزاع چل رہی تھی. حضرت تو یہ ہماری تاریخ کا بڑا مشہور کریکٹر ہے جس کو کہتے ہیں مجنو. اس کا اصل نام تھا قیس قبیلہ بنو عامر سے اس کا تعلق تھا. شہزادہ تھا حضرت تو عشق نے اس کی جیندر رول دی پکڑ کے دی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. یہ بیٹھا تھا اور خود پر ریت پھینک رہا تھا. امام فرمانے لگے آؤ حضرہ قیس سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا حامی ہے اس کے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے. آپ تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا قیس تیرے خیال میں خلیفہ مولا مشکل کشا کو ہونا چاہیے حضرت میر معاویہ کو ہونا چاہیے. آئے آئے یہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت خلیفہ نہ حضرت میر معاویہ کو ہونا چاہیے نہ مولا مشکل کشا کو. آپ نے فرمایا پھر خلیفہ کسے ہونا چاہیے. کہتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ نے فرمایا انتا مجنون انتا مجنون اور تو دیوانہ ہو گیا. عشق لیلا نے تیرا یہ حال کیا نہ تجھے مولا مشکل کشا یاد نہ حضرت میر معاویہ یاد. اب شیخ لکھتے ہیں کہتے ہیں اگر عشق لیلا یہ رنگ پیدا کر سکتا ہے تو
قربان جاؤں پھر مدینے والے کا عشق کیا رنگ پیدا کرے گا ہیں؟ لیکن بس یہی بھی ہے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشروب دا من نہیں ہوا اتھے قتل مننا پڑھا ہے وہ فرماتی ہیں 4 روٹیاں بنائی کتنی جی 4 ایک روٹی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روٹی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روٹی امام حسین رضی اللہ اب فرماتے چوتھی روٹی میری تھی اب فرماتی تینوں اپنی اپنی روٹی کھا چکے جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں اب فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا تھوڑا سا سالن رکھا لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد واہ کیا جود و کرم میں شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا ہے سارے پتہ پھر بھی پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا عرض کی اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی ایک روٹی مولا مشکل کشا ایک روٹی امام حسن ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی یہ میں اپنی روٹی میں سے آدھی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی قبول فرما لے لکھے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے کہ رہی روٹی گئی تہجد گئی تلاوت گئی اشراق گئی چاشت گئی ابابین گئی ذکر گیا درود گیا کردار گیا تقوی گیا زہد گیا سوز گیا رہی گیا نہیں یار تھوڑا تھوڑا ودیے گئی اور اسی رنگ اور اسی طریقے پہ آئیں جو ہمارے بڑوں کا تھا جو ہمارے بڑوں کا تھا اور یاد رکھنا حضرت جی ان کا طریقہ تو تھا ہی بانٹنا حضرت جی مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ لکھا ہے آپ اپنے کاشانہ مبارک کے باہر بیٹھے تھے انداز بڑا سادہ تھا کوفہ کے بازار میں ذوالفقار کو ہوا میں لہرا کے اعلان فرما رہے ہیں ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا حضرت قربان جاؤں جی کیسا فقر تھا حضرت جی کیسا فقر تھا حضرت سامنے بیٹھے فقیر آ گیا کچھ دیں فرمایا جا سامنے گھر سے تجھے تیری امید سے بھی زیادہ ملے گی اس نے آگے دروازے پہ دستک دی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا آپ نے اس کو اتنا عطا کیا جو اس کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا جب جانے لگا نا تو دل میں خیال آیا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میں تو پتہ نہیں کتوں آیا وہاں تے مینوں چوریاں بھر دیتا جی تھوڑے سامنے بیٹھے نا کدی انہوں نے بھی خبر لیا کر فرمایا کیا ہوا یہ پہلے مندر ہی گیا تھا تو وہ کہنے لگے میں تو دنیا کو 3 طلاقیں دیے بیٹھا ہوں جا سامنے گھر سے تجھے تیری حیثیت سے بھی زیادہ دیا جائے گا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے فرمایا تو جانتا ہے وہ کون ہے اس فقیر نے عرض کی نہیں فرمایا وہ مولا مشکل کشا ہے میں حسن ہوں جو تجھے دیا انہی کے دیے میں سے دیا ہاں بڑے لوگ بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں اس لیے جو حضرت جی ایک بار رو کے کہتے ہیں اے دعا وہ تمہارے ہی نہیں حضرت اب ضرورت ہے کہ حضرت جی وہ رنگ پیدا کیا جائے کیونکہ حضرت جی یہ جو ذوف آ رہا ہے نا پھر اس کا جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ بڑا گندہ نکل رہا ہے حضرت جی اب یہ دیکھیں نا جو انڈیا کی طرف سے محبوب علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ کیا گیا ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے نا جمعے کو ریلی نکالی میں بھی اس ریلی میں بڑی پیچھے کھڑا تھا حضرت جی میں ذرا مجھے آگے آنے سے میرا بڑا جی گھبراتا ہے اپنا ایک مزاج رکھتا ہوں حضرت میں پیچھے چھوپ کے نا ریلی چ پہ جاؤں تو ظاہر ہے جب ریلی نکلے گی تو حضرت جی پھر تھوڑا راستہ بند ہوتا ہے نا راستہ رکتا ہے تھوڑا سا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے وہ کی ہوا ہے مولوی پھر باہر آ گئے نا لوگوں کو پتہ ہی نہیں حضرت جی کیا ہو گیا ہم پیٹرول میں ہم لوڈ شیڈنگ میں ہم مہنگائی میں اتنے کھو گئے ہیں کہ امت کو پتہ ہی نہیں حضرت جی کہ محبوب علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ ہو گیا
हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बेदबी कर दी गई है। उम्मत ऐसी बेखबर हजरत, उम्मत ऐसी दुनियादारी में पड़ गई कि पता ही नहीं। अल्लाह मैंने कहा अल्लाह होना ये चाहिए था किसी तरफ से कोई कॉल ना आती, कोई साद रजनी से कॉल ना आती, कोई रजा साकिब साहब का क्लिप ना आता, कोई पीर अजमल साहब का क्लिप ना आता। उम्मत इतनी बेदार होती, उधर गुस्ताखी हुई, सारी की सारी उम्मत बॉर्डर पे खड़ी होती जाके, ओए ओए गाय का पेशाब पी ना ले। मैं कहूंगा उम्मत पूछती उनसे, ओए ओए गाय का पेशाब पी ना ले। बेदबी तो एक तरफ रह गई और तुम्हारा तो मुंह इस लायक नहीं कि उस मुंह से हमारे महबूब का नाम लिया जाए। इस मुंह में गाय का पेशाब जाए, क्या वो मुंह इस लायक है कि उस मुंह से हमारे महबूब का नाम लिया जाए? हमें तो हमारे बड़ों ने सबक ये दिया, 1000 बार बशोयम दखन मुझको बुला। वो कहते पानी ना नहीं, पानी ना ले नहीं, मुझको गुलाब नाल भी जे तू मुंह धो के आए, ये मुंह फिर भी इस लायक नहीं हो कि सोने का नाम ले सके। उम्मत पूछती, उम्मत बार्डर पे खड़ी होके पूछती, और गाय का पेशाब पीने वालों, और हिंदुओं, और चूहे की पूजा करने वालों, और हाथी की पूजा करने वालों, और सांप की पूजा करने वालों, और आग की पूजा करने वालों, और दरख्त की पूजा करने वालों, और बंदर की पूजा करने वालों, और गाय का पेशाब पीने वालों, अब तुम भी चले जाओगे होगे कि हमारे महबूब की बेदबी करोगे। लेकिन पूछना कि नहीं, असी सारे ते मकान बनाने लगे, असी सारे ते मकान बनाने लगे, हम तो दुनियादारी में पड़ गए। लेकिन कुर्बान जाऊं, वक्त खत्म हो रहा है जो किबला ने हुक्म दिया था। कभी वो भी दौर था हजरत ज़ैद बिन दिस्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हरम से गिरफ्तार हुए थे और कुफार भी हरम की हुर्मत के कायल थे, वो भी हरम में किसी का खून नहीं बहाते थे। अबू सुफियान नबी ईमान नहीं कबूल किया था, इन्होंने कलिमा नहीं पढ़ा था। ये गिरफ्तार करके ना ये हुदूद हरम से बाहर ले गए और अपनी तलवार निकाल के ना हजरत ज़ैद बिन दिस्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गर्दन पे रखी और कहते हैं, ज़ैद छोड़ना मैंने तुझे कोई नहीं, ये नहीं कि सवाल का जवाब ठीक देगा तो छोड़ दूंगा, नहीं देगा तो मार, नहीं छोड़ना मैंने कोई नहीं तुझे है, क्योंकि तुझसे जाती दुश्मनी तो है कोई नहीं। दुश्मनी सिर्फ ये है जो हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, तू उनका कलेमा पढ़ता है, तुझसे कोई दुश्मनी नहीं। पर जाते जाते मुझे एक बात का जवाब देते जा, तू अभी इस दुनिया से जाने वाला है, थोड़ा सा मेरा हाथ हरकत में आएगा तेरी गर्दन तेरे तन से जुदा हो जाएगी। सिर्फ जाते जाते मुझे इतना बताता जा, तू इस वक्त मेरी तलवार के नीचे है, तेरे महबूब मदीना तैयबा में। क्या तू सोच सकता है कि तू मदीना तैयबा में होता और मेरी तलवार के नीचे तेरे महबूब होते? हाँ, उम्मत को यही मिजाज बनाना पड़ेगा हजरत जी। ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ हजरत जी, बहुत कुछ माफ कर दिया जाएगा, महबूब से बेवफाई माफ नहीं होगी। बहुत कुछ माफ कर दिया जाएगा, महबूब की अगर नामूस पे बार बार इस तरह हमला हुआ और उम्मत इसी तरह सोई रही तो ये माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि मामला जब भी महबूब की नामूस का है, अल्लाह खुद बोल पड़ा। अबू लहब को अल्लाह ने खुद जवाब दिया ना, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। वलीद बिन मुगीरा को अल्लाह ने खुद जवाब दिया, उतुल्लिम बादा दालिका ज़नीन। ये मामला मेरी बात याद रखना, माफी हो जाएगी बड़े कामों में। अगर महबूब की नामूस के हवाले से उम्मत इसी तरह सोई पड़ी रही, वो मुझे बताओ है, क्या नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ पीरों के नबी है? क्या नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ मौलवियों के नबी है? क्या आप वकीलों के नबी नहीं है? क्या आप डॉक्टरों के नबी नहीं है? क्या आप नौजवानों के नबी नहीं है? क्या आप यूनिवर्सिटी वालों के नबी नहीं है? क्या आप कॉलेज वालों के नबी नहीं है? आप सब के नबी हैं, फिर मौलवी क्यों बोलते हैं? बाकी क्यों सारे के सारे खामोश हैं? बड़ा कुछ माफ कर दिया जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, ये मामला इतना हसास है, इस पे माफी नहीं मिलेगी। ठीक है जी। हजरत ज़ैद का जवाब सुनो। आपने फरमाया, अबू सुफियान, ओए तूने बहुत बड़ी बात कर दी। तू क्या कहता है? इस वक्त तेरी तलवार के नीचे मैं हूं, मेरे महबूब मदीना में। तू क्या कहता है कि ऐ ज़ैद, तू क्या ये सोच सकता है कि तू मदीना में होता, तेरे महबूब मेरी तलवार के नीचे होते? सुन सुन अबू सुफियान, और तूने बड़ी बात कर दी। अरे हम तो ये भी गवारा नहीं कर सकते मेरे महबूब मदीना में और आपके पाँव में कोई कांटा चुभ जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, अब उम्मत को जरा बेदारी का सबूत देना, अब उम्मत को जरा बेदारी का सबूत देना पड़ेगा। हजरत जागो, उठो, होश में आओ हजरत।
معاملہ بڑا زیادہ خراب ہو چکا ہے حضرت ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں تک کا تو عقیدہ اور نظریہ یہ تھا، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، اور کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، ایک بار اور طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا ہے، آؤ حضرت جی صرف ہمارے پاس بزرگوں کا نام نہ رہ جائے، اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کہ کام بھی بزرگوں والے ہوں، آخری بات اور بات ختم، یہ تھے ہمارے بزرگ، زیادہ اوپر نہیں جاؤں گا، صرف 100 سال پیچھے جاؤں گا، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی، جس کا دعویٰ ہے میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، اور جب اپنی باری آئی تو پھر کیا کہتے ہیں، میں تے کم تر، جب اپنی باری آئی میں تے کم تر احقر عاجز ادنا شیء لا امکان، یہ ہمارے بزرگوں کا لکھا ہے، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید تھا، اس سال میں نا صرف ایک بار آپ کی بارگاہ میں حاضر، کیونکہ یہ والا دور تو نہیں، گاڑیوں شاڑیوں کا تصور کوئی نہیں تھا، سفر پیدل ہے، بیل گاڑیوں پہ ہے، گھوڑوں پہ ہے، اونٹوں پہ ہے، ٹھیک ہے، دن لگتے تھے، مہینے لگ جاتے تھے پہنچنے میں، اس لیے وہ سال میں صرف ایک کی بار اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کام وہ کرتا تھا، یہ کپڑا بننے کا، تو جب آتا نا سال میں ایک بار تو آتے ہوئے اپنے پیر و مرشد کے لیے لنگی لے کے آتا ہے، ایک لنگی لے کے آتا ہے، ایک سال کیا ہوا وہ نہیں آیا، حضرت کو انتظار رہا مرید کا، اللہ خیر کرے آیا نہیں، اللہ خیر کرے آیا نہیں، انتظار کرتے 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 پورا سال گزر گیا، جب اگلا سال آیا نا، ایک سال آگے کے بعد اگلا سال وہ آیا، اور آتے ہوئے نا 2 لنگیاں لے کے آیا، حضرت نے پہلا سوال یہ کیا، وہ بلیا پچھلے سال نہیں آیا، اور کرتا حضور آپ کو پتہ ہے آپ کے نوکر کا طریقہ ہے کہ جب بھی اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو لنگی لے کے آتا ہے، آپ کی لنگی میں اس طرح نہیں بناتا جس طرح عام کپڑا بناتا ہوں، آپ کی لنگی باوضو بناتا ہوں، آپ کی لنگی قرآن پڑھتے ہوئے بناتا ہوں، آپ کی لنگی درود پڑھتے ہوئے بناتا ہوں، کبھی اس میں میری محبت آتی ہے، کبھی اس میں میرے آنسو آتے ہیں، کبھی اس میں میرا سونا